السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے عشق کی پٹی ایپیسوڈ نمبر 3۔ ساجد میرا بھائی اس اچانک حملے سے شدید زخمی ہو گیا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ پیر کی آواز پر سبھی اس کمرے کو دوڑے جہاں ساجد خون میں لت پت فرش پر پڑا تھا۔ اسے فوراً ہسپتال لے جانے لگے، لیکن اس نے پہلے ہی دم توڑ دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ محسن ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں اور نہ بھاگنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اکرم چچا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ریوالور لے لیا اور دھکیل کر کمرے میں بند کر دیا۔ 10 منٹ بعد پولیس کو خبر ہو گئی اور وہ موقع پر پہنچ گئی۔ انہوں نے موقع دیکھا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ محسن کو حراست میں لے لیا گیا اور قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ جب گاؤں اطلاع پہنچی تو وہاں لوگ سکتے میں آ گئے۔ فوراً 30 کے قریب مرد روانہ ہو گئے یہ دیکھنے کو کہ کیا ہو گیا ہے اور کیسے ہو گیا۔ امی اور بھائیوں کی حالت غیر تھی۔ بابا جان چچا اجمل کے ہمراہ فوراً آ گئے۔ ٹرک پر لاش جب گاؤں پہنچی تو وہاں بھی کوہرام برپا تھا۔ سارا گاؤں ہی سوگوار تھا۔ امی بیچاری تو بن جل مچھلی کی مانند تڑپ رہی تھی۔ مقدمہ چلا تو چچا اکرم دوبارہ گاؤں آئے اور والد صاحب سے معافی طلب کی، اپنی بیٹی عرفانہ کا رشتہ دینے کی پیشکش کی اور کہا کہ رشتے کے بدلے خون معاف کر دیں۔ بابا جان نے غصے سے جواب دیا کہ کیا محسن کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اکرم چچا نے گاؤں کے چند معزز آدمیوں کو اکٹھا کیا، دوبارہ آ کر معافی طلب کی کہ میرے بیٹے سے طیش میں غلطی ہو گئی ہے، اب خدا کے واسطے اس کو معاف کر دیں اور ہم پر احسان کریں۔ گاؤں والوں نے بھی کہا کہ یہ آپ کا عزیز ہے اور معافی کا درخواست گزار ہے، جو اس جہاں سے چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ اب دشمنی سے کوئی فائدہ نہیں، آپ احسان کریں کیونکہ صلح میں عافیت ہے۔ جب گاؤں والوں نے والد صاحب پر بہت زور دیا تو وہ مان گئے، مگر عرفانہ کا رشتہ لینے سے منع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ اکرم خوشی سے بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے انور کو دینا چاہتا ہے۔ دشمنی اسی طرح ختم ہو سکے گی جب آپ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں گے، ورنہ دن میں خندق رہ جاتی ہے اور دشمنی ختم نہیں ہوتی۔ جب میرے بھائی انور سے والد صاحب نے پوچھا تو اس نے عرفانہ کے ساتھ شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا بابا جان سوچو تو صحیح، لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کو قتل کرنے والے کی بہن سے شادی رچا لی۔ میں ہرگز عرفانہ سے شادی نہیں کروں گا، ورنہ عورتوں میں چپکلش رہے گی اور سکون برباد رہے گا، کیونکہ عورتیں چھوٹے دل کی مالک ہوتی ہیں، وہ ساجد کے قتل کو نہیں بھلا سکتی۔ عرفانہ کو گھر میں موجود پا کر والدہ اور بہنوں کے دل سے ساجد کا دکھ کم نہ ہوگا۔ آپ ویسے ہی ان لوگوں کو اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیں، لیکن ان سے عرفانہ کا رشتہ مت لیں۔ والد بھی چاہتے تو یہی تھے، لیکن گاؤں کے معززین کے دباؤ میں آ چکے تھے۔ بیٹے کو ہی سمجھانے لگے کہ انور بیٹا رسم یہی ہے، میں نے تو اس لیے معاف کر دیا ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن تم بھائی کا خون ایسے معاف کرو گے تب بھی گاؤں والے تم کو بے غیرت کہیں گے۔ بہتر ہے کہ ہم عرفانہ کا رشتہ قبول کر لیں۔ اکرم کو تسلی ہو جائے گی کہ ہم نے دشمنی کو ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی ہماری بہو بن چکی ہے۔ انور بھائی نے والد صاحب کے کہنے پر عرفانہ سے شادی کر تو لی، وہ بہو بن کر ہمارے گھر آ گئی، لیکن ہمارے دل میں اب اس کے لیے محبت کے جذبات کا جنم لینا ممکن نہ تھا۔ امی صابر تھیں، چپ رہتی تھیں، مگر ہم بہنیں چپ نہ رہ سکیں۔ خاص طور پر میری ہر وقت عرفانہ سے تکرار اور ان بن رہنے لگی۔ جب موقع ملتا بات پہ بات اس سے اجھلتی اور اس کو ساجد بھائی کی موت کی وجہ قرار دے کر قاتل کی بہن ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ وہ بھی آخر انسان تھی، وہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگی اور جھگڑے کا جواب جھگڑے سے دینے لگی۔ اس روز کی تکرار پر انور بھائی پریشان رہنے لگے۔ اس نے کئی بار ہم کو روکا کہ اب جھگڑا نہیں کرنا، جو ہوا سو ہوا، مگر میرا دل صاف نہ ہو سکا۔ ایک روز میں بھابھی عرفانہ پر طعنہ زنی کر رہی تھی کہ ہمارا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت بھائی انور گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ اس نے ہم کو جھگڑنے سے منع کیا اور چپ رہنے کی تلقین کی، لیکن ہم دونوں ہی چپ نہ ہوئی اور زیادہ بلند آواز سے جھگڑنے لگی۔ باہر سے بھائی نہ جانے کس پریشانی میں گھر آیا تھا کہ اس نے ہم پر کلہاڑی سے
حملہ کر دیا۔ پہلا وار بیوی پر کیا، کلہاڑی اس کے سر میں لگی اور خون بہنے لگا۔ دوسرا وار مجھ پر کر دیا، میں مڑی لیکن میرا بازو کلہاڑی کے وار کی زد میں آ گیا اور زخمی ہو گیا۔ ہم دونوں کو اسپتال لے گئے، میں تو زندہ بچ گئی لیکن عرفانہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انور بھائی کو پولیس لے گئی اور اس سے جیل ہو گئی۔ اس واقعے کو سہنے کی تاب ہمارے والدین میں کب تھی؟ وہ تو پہلے ہی ساجد کے قتل سے ادھ موئے ہو چکے تھے۔ ماں صدمے سے چل بسی اور باپ کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہمارا ہنستا بستا گھر تباہ ہو گیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔